دوسری بات جو قرآن مجید کے اس مقام پر کہی گئی وہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اس سے بھی عجیب تر ہے، اور وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا کہ 309 سال تک یہ اولیاء اصحاب کہف غار کے اندر تھے، اور 309 سال تک ہی ان کا کتا غار کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اب ان کو تو خوراک نہیں ملتی تھی، ان کو تو عالم لاہوت سے خوراک آتی تھی، ان کی خوراک تو لاہوتی تھی، ناسوتی خوراک کا تو دروازہ بند تھا، کھانا پینا تو نہیں تھا، تو ان کو زندہ رکھا، سلامت رکھا، تر و تازہ رکھا 300 سال تک اللہ رب العزت نے لاہوتی خوراک کے ذریعے۔ تو کتے کو کیا ملتا تھا؟ اب کتے کو تو کوئی چھیچڑے پہنچا نہیں جاتا تھا، کتے کو تو کوئی کھانا آ کے نہیں ڈال جاتا تھا، کتا تو ان کی غار کے دانے پر 3 صدیاں بیٹھا رہا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے اور پھر ہر 6 ماہ بعد اللہ رب العزت کا ایک الوہی فیض ہوتا، اور یہ اولیاء جو اصحاب کہف تھے کروٹ بدلتے تھے، 6 مہینے دائیں کروٹ پہ لیٹے رہتے، پھر 6 مہینے کروٹ بدلتے اور بائیں سمت ہو جاتے، پھر دائیں سمت ہو جاتے، 6 ماہ بعد یہ کروٹ بدلتے۔ تو جب یہ کروٹ بدلتے، اب قرآن مجید بیان کرتا ہے آگے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ہم ہر 6 ماہ بعد ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کروٹیں بدلتے تھے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، اور ان کا کتا اپنے بازو اور ٹانگیں بچھا کر ان کے پہرے داری کے لیے غار کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ اور ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، اور اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے، کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی غار میں، کتے کی کروٹ بھی اسی وقت، اگر یہ دائیں جانب کروٹ بدلتے تو کتے کی آنکھیں بند ہوتی اور دائیں جانب کروٹ بدل جاتی، اگر اصحاب کہف کی کروٹ بائیں جانب بدلتی تو کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی۔ جو حال ان پر وارد ہوتا وہی ان کی نسبت سے ان کے کتے پر وارد ہوتا تھا، ان کے کتے پر وہ حال وارد ہوتا تھا۔ یہ دوسری بات ہے بڑی اہم۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کتے نے تو عبادات اور ریاضات نہیں کی تھی، مگر وہ صرف ان کی چوکیداری کرنے کے پر بیٹھا تھا۔ اور امام قرطبی نے بیان کیا، کس امام نے؟ امام قرطبی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، تفسیر القرطبی میں، اور امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا تفسیر الکبیر میں، اور دیگر ائمہ تفسیر نے بھی، مگر 2 ریفرنس یاد رکھ لیں، امام فخر الدین رازی کی التفسیر الکبیر اور امام قرطبی کی تفسیر القرطبی، کہ جب کتا ان کے پیچھے دوڑا، جب یہ غار کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو پتھر مارے اور کتے کو بھگانا چاہا۔ کتا ان کا اپنا نہیں تھا، ان کا اپنا، راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا، ان کے ساتھ لگ گیا تھا راستے میں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تربیت یافتہ تو ہے نہیں، راستے میں ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، کتے کا کام ہے بھونکنا، ہم چھپ کر غاصب ظالم کافر بادشاہ کے جبر و تشدد سے چھپ کر اندر لیٹیں گے، پناہ لے رہے ہیں، کتا باہر بھونکے گا، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، دھوپ ہوگی، اس کو کھانے کا نہیں ملے گا، یہ بھونکے گا، اس نے بھونکنا ہی ہے، تو اس کے بھونکنے سے ہمارے دشمنوں کو خبر ہو جائے گی ہماری۔ اب یہ واقعہ کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، یہ سیف الملوک کا نہیں ہے، آپ سمجھ گئے نا، قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے ان کو مارنا چاہا، بھگانا چاہا، کتے نے عرض کیا، امام فخر الدین رازی اور امام قرطبی اور دیگر ائمہ تفسیر نے تصریحاً اسے بیان کیا کہ جب انہوں نے پتھر مارے تو کتے نے عرض کیا باری تعالیٰ زبان حال سے کہ مجھے زبان عطا کر دے، میں ان کو جواب دوں۔ اللہ رب العزت نے کتے کو زبان عطا کی تو کتا اپنی دم کے بل اپنے 2 پاؤں زمین پہ رکھ کے اگلے 2 پاؤں کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے پوچھا تم مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟
انہوں نے جواب دیا کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور دشمنوں کو ہماری خبر ہو جائے گی، ہم تو انہیں بھگانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھگاؤ نہیں، مجھے بھگاؤ نہیں، میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں، میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں ہوں۔ تو پتہ چلا کئی کتے بھی ایسے ہوتے تھے جو نہیں بھونکتے تھے، نسل نسل کی بات ہے۔ تو کتا ہے نہیں بھونکتا، کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے، اس لیے نہیں بھونکتا، یہ کلمات ائمہ تفسیر نے بیان کی ہیں جو میں نے کوٹ کی ہے ریفرنس، فرمایا انی احب اللہ، انی احب اولیاء اللہ والصالحین، اس نے کہا خدا کی قسم میں اولیاء اللہ کو اور صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کتے کے الفاظ ہیں کہ میں اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، اور اس کو امام قرطبی نے روایت کیا اور بیان کیا جلیل القدر تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت کعب جن سے صحابہ کرام بھی روایت کیا کرتے تھے، حضرت کعب نے یہ بات بیان کی کہ کتے نے فقام الکلب علی رجلیہ ورفع یدیہ الی السماء کہیئت الدائی فناطق فقال لا تخافوا منی انا احب احباء اللہ تعالی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجھ سے ڈرو نہیں، دوڑاؤ نہیں، میں اللہ کے محبوبوں اور ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے بھونکوں کا نہیں۔ اور یہی بات امام قرطبی نے کی، انی احب اولیاء اللہ والصالحین، میں اللہ کے ولیوں اور صالحین سے محبت کرنے والا ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں۔ چھوڑ دیا۔ اب اس کی محبت اسے لے آئی، اور چونکہ محبت لے تو آتی ہے، اب یہاں ایک نقطہ تصوف سمجھاتا ہوں، محبت کسی جگہ پر لے تو آتی ہے مگر خالی محبت سے ملتا نہیں، لے تو آتی ہے مگر ملنا کے لیے شرط ہے کہ پھر اس محبت پہ استقامت کے ساتھ رہے، پھر 300 سال کھائے پیے بغیر بھوکا پیاسا پھر اس در پہ بیٹھا بھی رہے۔ جب نفس میں یہ استقامت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو حال اللہ کے ولی کو نصیب ہوتا ہے اس کا پرتو اس کے خدام کو بھی ملتا ہے، خواہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر عمل میں محبت کے ساتھ استقامت نہ آئے، ہمارے ہاں محبت تو تھوڑی زیادہ کم و بیش آ جاتی ہے، محبت کی چنگاری تو جل جاتی ہے، مگر دو چیزیں نہیں پیدا ہوتی زندگی میں جس کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں، ایک متابعت اور ایک استقامت۔ اس کتے نے متابعت بھی کی، کیا؟ ان کی پیروی بھی کی اور اس پیروی پر استقامت بھی کی۔ تو کتے میں 3 چیزیں جمع ہو گئیں، محبت، متابعت اور استقامت۔ بولیے بولیے، محبت، متابعت، استقامت۔ محبت کسی کو چاہنا، متابعت اس کسی کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلنا، اور استقامت پھر کچھ ملے یا نہ ملے جم کے بیٹھے رہنا۔ استقامت کی ایک بات بتاؤں آپ کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مظالم بڑھ گئے تھے، بے پناہ بڑھ گئے بنی اسرائیل پر اور آپ پر، بنی اسرائیل پر، اور بنی اسرائیل کا جینا اس نے دوپہر کر دیا، تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور بد دعا کی اور دعا کر کے عرض کیا اس فرعون کو غرق کر دے، اور جب تک یہ اپنے آپ کو غرق ہوتا دیکھ نہ لے اس وقت تک ایمان لانے کی توفیق نہ دے، اس کو عذاب دے، انتقام لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ کی دعا قبول کر گئی۔ دعا کی کہ باری تعالیٰ اسے غرق کر دے، وحی آئی کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اب قبولیت دعا کی اطلاع بھی مل گئی، مگر اس قبولیت دعا کی وحی جس دن آئی اس دن سے لے کر غرق معلوم ہے کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ہو اللہ کا نبی اور برگزیدہ رسول،
اس کے غرق ہونے کی دعا کرے اور اللہ رب العزت قبول فرما لے اور وہی کے ذریعے اطلاع بھی کر دے کہ اس کے غرق ہونے کی دعا قبول ہو گئی، اگلا دن چڑھے تب بھی غرق نہ ہو، اگلا ہفتہ آ جائے تب بھی غرق نہ ہو، اگلا مہینہ چڑھ جائے تب بھی غرق نہ ہو، اگلا سال آ جائے تب بھی غرق نہ ہو، 5 سال گزر جائیں تب بھی غرق نہ ہو، 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، 30 سال گزر جائیں، 40 سال گزر جائیں، کوئی حد ہوتی ہے نا انتظار کی اور صبر کی۔ 40 سال گزر گئے مگر استقامت صبر میں کسے کہتے ہیں؟ مقام استقامت، کہ 40 سال میں نہ ماتھے پر شکن آئی، نہ دل میں ملال آیا، نہ صبر متذبذب ہوا، اور خیال تک نہ آیا کہ باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا اس کے غرق ہونے کی دعا قبول ہو گئی، کب غرق ہوگا؟ جب زبان پر کب آنا بھی چھوٹ جائے اور 40 سال بھی گزر جائیں تو انتظار کی شدت نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس امتحان میں کامیابی کے بعد پھر عنایتیں کرتا ہے۔ ہم دعا کرواتے ہیں اور اگلے دن سے گنتی شروع کر دیتے ہیں کہ دعا کروائی تو حضور وہ تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ جنگ میں جب میں ہوا کرتا تھا، میرا جو آبائی شہر ہے، میری بالکل نوعمری تھی، بچپن کا زمانہ تھا، مسجد کے مولوی صاحب نے وہ مجھے یاد ہے تقریر کر دی، اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ جو آدمی 40 راتیں صبح غسل کر کے تہجد پڑھے، 40 راتیں غسل کر کے تہجد پڑھے بلا ناغا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ولایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک بات کہہ دی، وہ اولیاء فقراء کی ایک احوال کی باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کے اطلاق کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ ایک بات کہہ دی، ایک ہمارے لوگوں میں سے ایک صاحب تھے، صوفی حشمت علی ان کا نام تھا، انہوں نے اگلے ہی دن، سردیوں کے دن تھے، دسمبر تھا، اور بات میں اپنے بچپن کی سنا رہا ہوں، تو کم سے کم 40 سال، کوئی 42 سال پرانی بات ہے، تو سردیوں بھی دیکھیں کتنی شدت۔ اس نے اگلے دن صبح سے ٹھنڈے پانی سے، ہیٹر تو نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈے پانی سے ہر روز غسل کر کے تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ 40 دن یخ پانی ٹھنڈے سے تہجد پڑھتا رہا غریب، اور 40ویں دن مولوی صاحب نظر آ گیا، اس نے تو مولوی صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب تسی لوگوں دی جان لینی، 40 دن ہو گئے مجھے ٹھنڈے پانی سے تہجد پڑھتے، تو ولایت تو کیا، مجھے تو ابھی اس کا کچھ بھی نہیں ملا، روشنی نہیں ملی، آپ غلط مسئلے کر کے لوگوں کی زندگی لینا چاہتے ہیں۔ تو آدمی، آپ سمجھے نا بات کو، ایک چیز کرے اور اگلے دن اس کے نتیجے کے انتظار میں بیٹھ جائے، اس کے نتیجے کے انتظار، یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی عطا کے دروازے بند رہتے ہیں۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ مانگنا میرا کام تھا، دینا اس کا کام ہے، وہ جب چاہے دے۔ جب نفس میں یہ صبر اور استقلال آ جائے اور قلب اس اضطراب سے باہر نکل جائے اور اتنا استقامت آ جائے کہ میں نے، میرا کام تھا، میں بندہ ہوں، ابدیت نام ہے سوال کرنے کا، عاجزی کا، انکساری کا، دست سوال دراز کرنے کا، تذلل کا، میں بندہ تھا، میں نے مانگ لیا، اب میں نے اپنا کام کیا، بندے بندہ بن، خدا نہ بن، بندہ بن، خدا نہ بن۔ اللہ کو اپنی ڈکٹیشن نہ دے، اپنی خواہش اللہ کو ڈکٹیٹ نہ کرا کہ میں نے مانگا ہے سو مجھے کل عطا کر، اگلے ہفتے عطا کر، اسی سال عطا کر، نہیں، مانگنا تیرا حق تھا بندگی کا، وہ مالک ہے، جب چاہے دے، یہ اس کی شان ہے۔ جب بندہ مقرر کرتا ہے اتنے عرصے میں مل جائے تو گویا وہ اللہ کی ذات پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، تو رشتہ بندگی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا کہ 309 سال تک اس کتے نے محبت بھی کی، مطابعت بھی کی، استقامت بھی کی۔ 309 سال تک ان کی پیروی اور استقامت کے ساتھ بیٹھا، تو 309 سال کی مطابعت اور استقامت کا پھل کیا ملا؟ پھر پھل دیکھیے، جب اولیاء کی مطابعت ہو، اولیاء کی مطابعت ہو اور اس میں استقامت ہو، مطابعت قرآن و سنت کی ہوتی ہے تصوف میں، مطابعت قرآن و سنت کی، اور وہ بھی ظاہر و باطن میں، پھر اس پر استقامت ہو۔ استقامت کی میں نے ایک جھلک آپ کو سمجھا دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، یہی ایک نقطہ یاد رکھ لیں۔
پھر استقامت انتظار نہیں کرواتی. کیا نہیں کرواتی؟ استقامت نام ہے جمع رہنا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے کوئی ایک وظیفہ یا نصیحت بتا دیں، ایک سبق جس پر عمل کروں اور زندگی بھر کسی سے کچھ پوچھنے کی گنجائش نہ رہے. ایک سبق دے دیں. آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا پھر اگر ایک ہی سبق لیتے ہو تو قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا ایک ہی سبق چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ کہو، دل و زبان سے کہو میں اللہ تجھ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر کہہ ثم استقم، پھر اس پر جم جا، یعنی رب کا ہو جا اور پھر اس پر جم جا. آندھیاں آئیں جھکڑ چلیں، پھر رب کی بندگی پر استقامت ایسی ہو کہ تجھے اس راہ استقامت سے ہٹا نہ سکے. تو استقامت جب اس مقام پہ پہنچتی ہے تو تب عطا کے دروازے کھلتے ہیں. تو کتے کی استقامت اور مطابعت تھی، پھر عطا ہوئی. عطا کا دروازہ کیا کھلا؟ اب عطا کا دروازہ یہ کھلا کہ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیے. کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ نہ کسی کا لکھا ہوا ناول ہے، نہ کسی کا لکھا ہوا افسانہ ہے، نہ کسی کی لکھی ہوئی فکشن کی کتاب ہے، نہ کسی اور آتھر اور رائٹر کی بک ہے، نہ پوئٹری ہے، کوئی انسان کی کتاب نہیں. اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کلام الہی جو اللہ کی صفت ہوتا ہے. امت کے لیے آقا علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے. اس قرآن میں کیا لگے اللہ کا کلام اور کتے کا مضمون، اللہ کا کلام اور کتے کا بیان. اب اللہ پاک فرماتے ہیں جب عطا کے دروازے کھلتے ہیں تو اب کتے کے جو بیٹھنے کے انگ تھے اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. فرمایا کہ دیکھیں کتا اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اگلے پاؤں اس طرح بچھائے ہوئے ہیں، پچھلی ٹانگیں ایسے بچھائے ہوئے ہیں اور پہلو درمیان میں رکھ کر جم کر بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بیٹھنے کی جو انداز نشست تھا اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا. کبھی ایسا سنا؟ کوئی آپ ناول ہی پڑھ لیں، کوئی مصنف کتے کے اپنا کتا ہی ہو تو اس کے بیٹھنے کے انگ اور ڈھنگ بھی بیان کرتا ہے؟ بولیے. اور پھر بات یہیں تک نہیں، صرف یہی نہیں، اس کو جب عطا کا دروازہ کتے پر کھلا تو نوبت یہاں تک ہو گئی کہ جب آگے ذکر آیا قرآن مجید میں، آپ کو اگر کوئی دعوت دے، میں ایک مثال پہلے دے لوں تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو پھر آیت کو سنیں. کوئی دعوت دے کھانے کی، بے آ جائیے ہمارے گھر کھانے پر، اور آپ 3 آدمی ہوں، ساتھ آپ کا کتا بھی آ جائے. یہاں تو چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں ہر کوئی کتا ساتھ لے کے چلتا ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے، کھانے کا میزبان ہوسٹ پوچھے بھی آپ کتنے افراد آئے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا عقل مند آدمی دیکھا جو کہے جی ہم 4 ہیں، 3 ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ یا اگر 5 آدمی ہیں تو کوئی پوچھے بھی کتنے افراد آئے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی 5 ہم ہیں، چھٹا ہمارا کتا ہے. کوئی کہتا ہے ایسا؟ یا کوئی پوچھے ہم کتنے ہیں، آپ کہیں ہم 7 آدمی ہیں اور 8واں ہمارا کتا. وہ پوچھے گا بھی کتا ہے تو کتا ہے، میں تو آپ کا پوچھ رہا ہوں، اس کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوسٹ آپ سے پوچھے تو کوئی شخص دنیا میں یہ جواب نہیں دیتا جی ہم کتنے آدمی آئے ہیں، تو آپ یہ کبھی نہیں کہتے کہ جی 3 آدمی ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے، یا 5 آدمی ہیں ہم اور 5 چھٹا ہمارا کتا ہے، یا ہم 7 آدمی آئے ہیں اور 8واں ہمارا. آپ میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے تو دوسرا کیا سمجھے گا کہ آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کہے گا میں نے آپ کا پوچھا ہے بھائی آپ کتنے آدمی ہیں، تو کتا ساتھ ہر بار کتا بیان کر رہے ہیں، 8واں کتا ہے، چھٹا کتا ہے، چوتھا. یہ تو کوئی تذکرہ انداز نہیں ہے. آپ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. جب ایک کتا اولیاء اللہ کی محبت میں، مطابعت میں اور استقامت میں، 3 شرطیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دین کو کاٹ دیتے ہیں، وہ حصہ قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہوتا ہے، جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے، جو کڑوا لگتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. ہم جب اولیاء سے نسبت کی بات کریں گے، آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو چونکہ سنی ہے نا، کیا سنی ہے، تو مطابعت اور استقامت کا حصہ ہم نے سن کر دیا ہے.
ہم جب بات کریں گے تو ہماری کل نسبت محبت میں شروع ہوگی، محبت میں ختم ہو جائے گی، آگے نہ مطابعت اتباع نہ استقامت، ایسے ہی بیڑے پار کرتے رہیں گے، بولیں پھر بیڑے پار کرتے رہیں گے۔ اس طرح محبت، استقامت اور مطابعت اور استقامت کو جمع کیے بغیر میں نے زندگی میں 1400 سال کا ذخیرہ جو پڑھا ہے، آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین، ائمہ، اولیاء، صالحین اور حضور سیدنا غوث الاعظم سے لے کے آج کے دن تک کل اولیاء کا جو پڑھا ہے 1400 سال میں، محبت، مطابعت اور استقامت تینوں کو یکجا کیے بغیر میں نے کسی کا بیڑا پار ہوتے نہیں دیکھا، اور نہ کسی نے بیڑے پار کرنے کی اس طرح بات آج تک کی ہے۔ جو کرتے ہیں وہ دکانداری کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ عقیدے خراب ہونا صرف دوسروں کے گھر میں نہیں تلاش کرتے، اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی ڈنگوری پھیرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ عقیدہ صحیح ہو کر بھی اس کے اندر غلطیاں آ جاتی ہیں، افراط و تفریط آتا ہے، آپ سمجھیں؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس مرید ہو جا، بس ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیڑے ہی پار ہیں، یہ خالی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیڑا پار تو جنید بغدادی نے بھی نہیں کیا تھا، اویس قرنی نے نہیں کیا تھا، بشر الحافی نے نہیں کیا تھا، سری السقطی نے نہیں کیا تھا، باجزید بستامی نے نہیں کیا تھا، سیدنا غوث الاعظم نے نہیں کیا تھا، شاہ نقشبند نے نہیں کیا، خواجہ اجمیر نے نہیں کیا، شیخ سہروردی نے نہیں کیا، امام ابو الحسن شاذلی نے نہیں کیا۔ کل اولیاء انہوں نے کبھی یہ تعلیم اس طرح بغیر عمل، بغیر مطابعت، بغیر استقامت، بغیر کتاب و سنت کی اتباع، بغیر اللہ کی عبادت، طاعت، مجاہد اور استقامت ان راہوں میں پڑے بغیر ایسے ہی بیڑے پار کرا دی ہوں۔ اسلام کے تصوف میں شے کا وجود نہیں ہے۔ جب سے تصوف دکانداری میں بدل گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے، تجارت بن گئی ہے، تب سے اس قسم کے من گھڑت مفروضے اپنے کاروبار کے لیے ہم لوگوں نے وضع کر لی ہے۔ تین چیزیں یکجا ہیں، اور جب تین یکجا ہوں تو بیڑا پار کس طرح ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے پار، پھر کتے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، انسان تو انسان ہے، اور اس پر قرآن ایویڈنس دیتا ہے۔ میں نے کہا مضبوط گواہی لائیں۔ آپ لوگوں کا کیس، میں دو جملوں میں اگر کہوں، آپ کا عقیدہ ایک کیس ہے، مقدمہ ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ سوچتا ہوں، میں افراط و تفریط سے بچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا عقیدہ اگر ایک کیس ہو تو اللہ کی عزت کی قسم، جو اللہ نے مجھے فہم، ٹوٹی پھوٹی سوجھ بوجھ دین کی دی، میں اس کی روشنی میں آپ کو وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کیس سچا آپ کا کیس ہے، مگر آپ کے وکیل کمزور ہیں، ان کے پاس شہادتیں ٹھیک نہیں ہیں، جو پکے شہادتیں ہیں قرآن اور حدیث کی وہ نہیں لاتے، کمزور شہادتوں سے کیس جیتے نہیں جاتے۔ بعض دوسرے لوگوں کے کیس غلط ہیں مگر ان کے وکیل مضبوط ہیں، ان کا وے آف پریزنٹیشن اچھا ہے، وہ جیت رہے ہیں، آپ ہار رہے ہیں۔ اور انہی میں سے یہ چیز تھی کہ خالی محبت کا زور لے کر کیس نہیں جیتا جاتا، محبت، مطابعت، استقامت، تین چیزیں۔ تو پھر عطا کا دروازہ کھلتا ہے، جب عطا کا کھلتا ہے تو بندہ ہے، کتا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس پر قرآن کی سند ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی دائیں یا بائیں جانب 6 ماہ بعد اصحاب کہف کی، تو ان کے فیض سے کتے کی کروٹ بھی بدلتی تھی ہر 6 ماہ بعد۔ ہر مفسر نے بالاجماع لکھا قرآن مجید کی اس تفسیر میں، نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ کتا ہے، جب اس نسبت کے ساتھ 3 شرائط پوری کر لی تو اس کے بیٹھنے کا انداز نشست، اس کے انگ ڈھنگ بھی قرآن اپنے مضمون میں بیان کر رہا ہے۔ کتا کیا لگے اور اس کے انگ ڈھنگ کا بیان کیا لگے، اس کے یہ بخت ہو گئے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، پھر آگے جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پوچھا کہ سیقولون ثلاثۃ، ان قریب کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اصحاب کہف؟ تو کہتے ہیں 3، رابعہم کلبہم، 3 وہ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے اصحاب کہف، چھٹا ان کا کتا تھا۔
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 7 تھے، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ بھئی بات آپ کو بھی انٹرسٹ ان کے کتے سے نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی امت بھی ان کے کتے کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کو جاننا نہیں چاہتی، ان کی دلچسپی اصحاب کہف کے حوال سے ہے، اور قرآن بھی ان کو بیان کرنا چاہتا ہے، مگر بیان کرتا ہے کہ اگر 3 تھے تو 4تھا ان کا کتا تھا، 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا، 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی جب عطا کا دروازہ محبت، متابعت اور استقامت کے بعد کھلتا ہے تو کتا بھی کیوں نہ ہو، 300 سال تک، 3 صدیاں، 309 سال تک، اگر فیض الوہی سے اگر 7 ولی قبر میں زندہ رہتے ہیں غار میں، تو 7 صدیاں کھائے پیے بغیر کتا بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کی کروٹ بدلتی ہے تو کتے کی کروٹ بھی بدلتی ہے۔ پھر قرآن میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے ساتھ کتے کا ذکر آتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب عطا کا دروازہ کھولا تو اتنا نواز دیا ان کو، اتنا نواز دیا، یعنی اتنی شفقت کی۔ اور پھر تیسری بڑی اہم بات اس مقام پر فرمائی کہ جب اٹھے تو قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے آپس میں پوچھا بھئی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں، کتنی دیر ٹھہرے ہوں گے؟ اب ایک سوال ہے، کیوں سوال یہ پوچھنے کی نوبت پیش آئی؟ اس لیے کہ ان کی حالت میں کوئی تغیر ہی نہیں آیا تھا۔ بھئی اگر وہ کالی داڑیوں کے ساتھ غار میں گئے ہوتے اور اٹھے ہوتے سفید داڑھی کے ساتھ، حالت غیر ہو گئی ہوتی تو بات اور تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں 7 آدمی، حالت بدلی ہوئی نظر نہیں آتی، کالی داڑیاں تھی، کسی کے ایک بال سفید نہیں آیا، جسم کے کپڑے تھے اگر دھوبی کے پریس کیے ہوئے تھے تو سلوٹ نہیں آئی، دھلے ہوئے تھے تو میلے نہیں ہوئے، ناخن بڑھ جاتے ہیں ہر ہفتے 10-15 دن کے بعد، ناخن نہیں بڑھے، کوئی تغیر نہیں ہوا ان کے حال میں۔ اس وجہ سے تشویش بھی پوچھتے ہیں بھی ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یہ قرآن ہے، نہ ہیر رانجھا کا قصہ ہے نہ سیف الملوک ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کے حدیث کے گواہ لائیں گے تو مقدمہ جیتیں گے۔ تو کہا، کہنے والوں نے سب نے، قالو سب نے کہا میکسیمم 1 دن ٹھہرے ہیں لگتا ہے، یا دن بھی پورا نہیں، چند گھنٹے ٹھہرے ہیں، دن کا کچھ حصہ۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ 3 صدیاں بیت گئیں مگر ان کی حالت میں تغیر نہ ہوا۔ تو حاضرین محترم، اگر بنی اسرائیل کے کوئی فرد ولی اللہ کی عبادت میں اعتزال، تنہائی اور خلوت نشین ہو جانے والے، اگر وہ غار کی قبر میں 300 سال لیٹے رہیں تو ان کے جسم سلامت رہیں، تو امت محمدی کے اولیاء اگر قبر میں صدیاں لیٹیں تو وہ کیسے گل سڑ جائیں؟ وہ ان کے جسم ان سے بطریق اولا سلامت رہیں گے، مگر کوئی اصحاب کہف بن کے تو دیکھے جو ان کی طرح ہوتے ہیں، ان سے اعلیٰ آقا کی امت کے اولیاء تو ان سے پھر اعلیٰ ہیں، ان پر بھی اللہ کا وہی فیض ہوتا ہے جو ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، جسم کو سلامت رکھتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ 1 دن یا چند گھنٹے سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ 300 سال وَازْدَادُوا 9 اور اس کے اوپر 9 سال، 309 سال لیٹے رہے، نہ جسم ان کے خاک نے مٹی نے کھائے، نہ بوسیدہ ہوئے، نہ خاک میں آلودہ ہوئے۔ تو جسم کی سلامتی بھی اللہ کی طرف سے اپنے ولیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ مضمون سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک چلتا ہے، یہ ایک مقام قرآن مجید سے۔ اس میں ان کی کرامات بھی ہیں، ان کے احوال بھی ہیں، مقامات بھی ہیں اور اس کے اسباب بھی ہیں۔ دوسرا دلیل، اور اس میں اسی سورہ کہف میں دوسری سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور میں اس کے 3 واقعات اشارتاً صرف ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آگے بڑھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں،
خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے علماء میں. جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ولی تھے. بعضوں نے نبی بھی کہا ہے، مگر جمہور کثرت علماء ان کے ولی ہونے پر، کہ نبوت کے تقاضے ان کی زندگی کا جو ثبوت ملتا ہے پورے نہیں ہوتے. بالفرض اگر اس قول کو لے لیں کہ کوئی نبی ہی کہے تو تب بھی درجہ موسیٰ علیہ السلام کا بلند ہے، چونکہ وہ رسول بھی ہیں. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العزت کے فرمانے پر جب پوچھا کہ باری تعالیٰ زمین میں مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، تو فرمایا ہاں ایک ہے، وہاں جا، اس کو مل اور سیکھ، اس کا کوئی عطا پتہ بتا دے باری تعالیٰ. اب قرآن مجید نے نہ تو اس میں کوئی اسٹریٹ بتائی ہے، نہ کوئی ڈائریکشن بتائے ہیں، نہ ہاؤس نمبر بتایا ہے کہ آپ ٹام ٹام میں ڈال لیں اور پہنچ جائیں اس اسٹریٹ پر. کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے، اللہ کے ہر کام کی حکمت ہے، ایک نشانی بتائی ہے، صرف ایک. وہ کیوں بتائی ہے؟ وہی تو راز ہے سارا مضمون کا. نشانی بتائی ہے، جا، ایک جگہ آئے گی جہاں جو سمندر آپس میں ملیں گے، مجمع البحرین. وہ کون سی جگہ تھی اس پر اقوال ہیں، میں ان تفصیلوں میں نہیں جانا چاہتا. دو سمندر آپس میں ملیں گے اور پہچان یہ ہوگی کہ تمہاری مردہ مچھلی جو کاٹ کر، تل کر، پکا کر لے گئے ہوگے نا کھانے کے لیے، وہ اس جگہ زندہ ہو جائے گی. اب سوال پیدا ہوا، اب آگے چلیے، بیسک بات سمجھیں. اب قرآن مجید کی اللہ پاک نے نشانی بتا دی. یہ کوئی پتہ ہے؟ بہت بڑا پتہ ہے بھائی، کہ تمہاری مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. یعنی اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہاں موت حیات میں بدل جاتی. موت کیا ہے؟ غفلت قلب. اب میں اطلاق کر رہا ہوں، تفسیر اشاری بولتے ہیں اس کو. موت کیا ہے؟ غفلت قلب. حیات کیا ہے؟ کہ دل ذاکر ہو جائے، دل اللہ کا ذاکر ہو جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جن لوگوں کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیے ہیں، ان کے پیچھے نہ پھرا کر. جن کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیے ہیں، وَلَا تُطِعْ، ان کے پیچھے نہ جا، ان کی پیروی نہ کر. یہ حکم ہے. اس حکم کا، ہر حکم کا ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے. یعنی یہ عبارت النص ہے اور اس سے پھر ایک اشارت النص ہوتی ہے. جب فرمایا جن کے دل غافل ہو گئے ہیں ان کے پیچھے نہ جا، تو مطلب ہے ان کے پیچھے جا جن کے دل ذاکر ہیں. غافلوں کے پیچھے نہ پھر، ذاکروں کے پیچھے پھر. اس سے قبل فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے نفس کو، جان کو جمع رکھ ان اللہ والوں کی مجلس میں جو صبح و شام اپنے مولا کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں. یریدون وجہہ، اس کے دو معنی، ایک عالمانہ اور ایک عاشقانہ. عالمانہ معنی تو یہ ہے جو صحیح ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو جما لے، ان کی سنگت میں جنگ جا، ان کی رفاقت، میت اور سنگت میں جم کے بیٹھ جا، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے اور ہر وقت اس کی رضا کے طلبگار رہتے. اور عاشقانہ معنی صوفیاء کا وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی سنگت میں جم جا جو صبح و شام رب کو یاد کرتے، اور یاد نہ دنیا کے لیے کرتے ہیں نہ جنت کے لیے کرتے ہیں، صرف یار کو یاد یار کے مکھڑے کے لیے کرتے ہیں، اس کے مکھڑے کے طلبگار. یہ اس آیت کا ابتدا یہاں سے ہوتی. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پھر ان کے چہرے پر نگاہ جما دے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پھر ان کی طرف سے نگاہیں نہ ہٹاؤ. یہ آقا علیہ السلام کی وساطت سے امت کو سبق ہے. نزول کا ایک واقعہ ہوتا ہے، شان نزول، پھر اس کے ذریعے عموم کا سبق امت کے لیے ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹاؤ، ہٹ گئیں تو دنیا کے طالب بن جاؤ گے، دنیا کے طالب بن جاؤ. قرآن مجید نے کتنی 3 باتیں کہہ دی، بڑی عظیم. اینڈ پر فرمایا اور جن کے دل، یہ تھا جن کے پیچھے لگو،
اور جن کے دل غافل ہو گئے ہیں رب کے ذکر سے وہ قلب میت ہے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، قلب حی کے پیچھے جاؤ۔ یہ قرآن مجید کا جو حکم ہے کہ کس طرح تعلق قائم کرنا ہے، اس کی تائید اور اس کی تصریح آقا علیہ السلام نے فرمائی حدیث صحیح میں۔ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بھلے لوگوں کی خبر نہ دے دوں؟ ہائے ہائے، جو تم میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، خیار، اونچے درجے والے اللہ والے، کیا ان کا پتہ، ان کی پہچان نہ بتاؤں کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی ایک پہچان ہے، جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جنہیں تکنے سے اللہ یاد نہ آئے عزت احترام کرو اور سلام کر کے چلتے بنو، پھنسو پھنساؤ نہیں، بے وقوف مت بنو۔ ایک پہچان، مقصود تو اللہ کی یاد دلانا ہے، اپنی یاد کرانا نہیں۔ طریقت، سلوک، تصوف، مریدی، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرید کا معنی کیا؟ مرید کا معنی، آپ میں سے بھی اکثر مرید ہوتے ہیں نا، اب مرید کہتے کس کو ہیں؟ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنیہ میں، غنیۃ الطالبین اب باب ہے مرید پر، اس میں مرید کا معنی بیان کرتے ہیں۔ میں مرید کا معنی وہ ہے جو ہر شے کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ارادہ کرے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اب اس پیمانے پر آنکھیں بند کر کے پرکھ لو اپنے آپ کو۔ مرید وہ ہے جو خالصتاً اللہ کا ارادہ کرے۔ تو شیخ کون ہوا؟ شیخ وہ ہوا جو ہر شے سے قلب کا دھیان چھڑا کر بندے کے، مرید کے دل کا تعلق صرف اللہ سے جوڑے، وہ شیخ ہے۔ اور جو اپنا ارادہ کروائے، جو وہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نہ مرید ہے نہ شیخ ہے۔ ہمارے کنسپٹ خراب ہیں، ہمارے کنسپٹ خراب ہیں، ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں، اور جس کی طرف ہم دھیان کرتے ہیں اس کا دھیان ہماری جیب کی طرف ہوتا ہے۔ پیسے والا ہو تو اسے قریب بٹھاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، غریب مرید آ جائے تو اسے کہتے ہیں اتھے بیٹھو ذرا مل لواں تن، بہت آرام سے بیٹھو۔ مرید سے ملنا کچھ نہیں، غریب سے۔ میں نیو یارک میں تھا، نیو یارک میں خطاب ہوا اور قاری صداقت صاحب اس دن شاید ساتھ تھے، کونی آئی لینڈ میں۔ خطاب کے اینڈ پر ایک سوال و جواب کا سیشن ہوا، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ موسم آ گیا ہے گرمیوں کا، تو کثرت کے ساتھ ایک بڑا ہجوم ہے ادھر، اور لوگ اپنے ساتھ مارکیٹنگ مینیجرز بھی لاتے ہیں اور وہ ان کی کرامتیں سناتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ وہ غوث بناتا ہے، وہ اس کو کتب بناتا ہے، وہ سلطان الفقر بناتا ہے، وہ کرامتیں سناتا ہے۔ ایک مارکیٹنگ ہے، پورا کمپٹیشن ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ مرد کامل کون ہوتا ہے، کیا پیر کامل کون ہے، اس کی پہچان نہیں۔ آپ کو اس کی پہچان بتائیں۔ میں نے کہا بڑی سادہ سی پہچان بتاتا ہوں پیر کامل کی، یہ کل خلاصہ تصوف ہے۔ پہچان یہ ہے وہ پیر کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، وہ مرد کامل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ انفس آفاق میں، حرص دنیا میں، مال و زر دنیا میں، عہدہ و منصب میں، پیسے میں، ٹکے میں، اس دنیا کے ٹکوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، دم ہلاتے پھرنا اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، یہ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اور مومن کی یہ پہچان، مومن اس کا اور دنیا کا رشتہ بندے اور سائے کا سا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی طرف منہ پھیر کے چلتا ہے، سایہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا علامت یہ ہے کہ جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا نہ پھرے وہ مرد کامل ہے،
اور جو ابھی مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے وہ تو مریدوں کا مرید ہے، وہ تو مریدوں کا مرید ہے، یعنی مریدوں کا ارادہ کیے پھرتا ہے، مریدوں کے پیچھے جو پھرتا ہے۔ رب کا مرید کب بنے گا؟ اسے ابھی مریدوں کی تلاش ہے، اسے رب کی تلاش کا سفر کب شروع ہوگا؟ تو اس لیے حضور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ مچھلی زندہ ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر المجالس، بہترین مجلس ان لوگوں کی ہے کہ اگر ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کو سنو تو دین کی حکمت معلوم ہو جائے، ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ تین قواعد ہیں، ان کے چہرے دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آئے، ان کا کلام سنو تو دین کی علم و حکمت نصیب ہو جائے۔ یہ پہچان دی۔ اب یہ جو اللہ یاد آ جائے اگر جس دل میں، تو وہ گویا مردہ دل زندہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کے چل پڑے، آگے گئے، اس جگہ سے گزر گئے، بھوک لگی، پوچھا بھئی وہ مچھلی جو ذبح کر کے بھون کے لائے تھے کھانے کے لیے نکالو۔ عرض کیا حضرت وہ تو میں یاد نہیں رہا، تو وہ شیطان نے بلا دیا مجھے۔ تو اب یہ بھی دیکھیے، یہ تصوف ہے، تصوف اور سلوک سراسر ادب ہے۔ یاد دلانا، بھلانا، یہ سب نسیان طاری کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے۔ کیا؟ اللہ کا ہے، مگر بلا دیا چونکہ بھول جانے میں نقص ہے، بھول جانے میں نقص ہے، تو یہ ادب ہے سلوک میں، تصوف میں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بھلا دیا، چونکہ نقص کی بات تھی تو نہیں کہا اللہ نے بھلا دیا، کہا انسانی شیطان، وہ شیطان نے بھلا دیا تھا۔ شر ہو تو بندہ یا اپنے نفس کی طرف منسوب کرے یا شیطان کی طرف، خیر ہو تو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ یہ ادب سلوک ہے، ادب تصوف ہے۔ تو فرمایا آپ نے، وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، بھاگ گئی تھی سرنگ بنا کے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں نکلے تھے، جہاں موت حیات میں بدل گئی۔ واپس پلٹے، جب پلٹ کے آئے، فرتدا علی آثارہما قصصا، پلٹ کے قدموں کے نشانوں پر اس مقام پر پہنچے، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا، بندہ خاص کو پا لیا، جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت کا خزانہ دیا تھا اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ تو اب پہچان بیان کی ولی کی کہ وہ خاص رحمت کا خزانہ خاص اس کا حامل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے علم لدنی کا حامل ہوتا ہے۔ پھر آگے تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر آپ کو معلوم ہے غریب تھے، یتیم، ان کی کشتی توڑ دی مسکینوں کی۔ آگے گئے تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو مار دیا۔ آگے پہنچے تو جس بستی والوں نے میزبانی نہیں کی ان کی دیوار تعمیر کر دی۔ تینوں کرامتیں ہوئی۔ جب وضاحت کی تو فرمایا کہ کشتی اس لیے توڑی کہ بادشاہ آ رہا تھا اچھی کشتیوں کو غصب کرنے کے لیے، اچھی کشتیوں کو۔ یہ سارا سبق جب تذکرہ اولیاء ہے تو پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ بڑے ہیں، جن کی طرف بھیجا وہ چھوٹے ہیں، جبکہ چھوٹے کو بڑے کے پاس جانا چاہیے۔ اگر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے تو یہ سنت نہ بنتی۔ ولی کا عمل سنت نہیں بناتا، کسی عمل کو جائز کرتا ہے، برکت بناتا ہے، شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ شریعت میں سنت بنتا ہے صرف نبی کا عمل۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ اولیاء صلحاء کی طرف زیارت کے لیے جایا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان کی مجلس میں بیٹھا جائے، اکتساب فیض کیا جائے اور یہ عمل سنت بن جائے۔ سنت بنانے کے لیے رسول کو، نبی کو، ولی کی طرف بھیجا۔ اور بڑے چھوٹے کی طرف جائیں یا چھوٹے بڑے کی طرف جائیں، کسی کے لیے نقص نہیں ہوتا، یہ ایک علمی مسئلہ جدا ہے۔ بڑے چھوٹوں کی طرف جاتے تھے، چھوٹے بڑوں کی طرف، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحابہ تابعین سے سیکھتے تھے کہ یہ حدیث کی روایت لیتے تھے، صحابہ اکابر صحابہ صغار سے، عبداللہ ابن عباس سے لیتے تھے۔ یہ سنت ہے، طریقہ ہے، جس سے جو ملے لینا چاہیے، شان نہیں گھٹتی۔
اب ہماری تو شان ہی گھٹتی رہتی ہے۔ تو اب جب پہلی بات ہوئی کشتی کو توڑا تو بادشاہ ابھی دور تھا، جو مستقبل میں ہونے والا تھا، مستقبل میں اس کو دیکھ کر بتا دیا، کشتی توڑ دی۔ اور جب کشتی توڑی تو کشتی توڑنا ایک نقص کا کام ہے، تو فرمایا اس کشتی کو جب توڑا تو فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، بادشاہ اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا تھا۔ یہ کشتی بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی، اس میں بناؤ سنوار تھا، اس کو دیکھتا تو غاصب بادشاہ اس کو قبضے میں لے لیتا، مسکین غریبوں کی کشتی چھن جاتی، روزگار کا ذریعہ تھا۔ میں نے چاہا کہ بچ جائے تو کیا کیا، کشتی کو توڑ کے شکستہ کر دیا۔ لوگوں، ایک غاصب بادشاہ ہمارے ارد گرد بھی پھرتا ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ وہ نفسوں اور جسموں کی کشتیاں دیکھتا ہے کہ کس کے نفس اور جسم خوب پلے ہوئے ہیں، کس کے نفس و جسم خوبصورت ہیں، اور جس کے نفس اور جسم کی وہ دیکھتا ہے کہ بڑا دھیان رکھنے والا ہے، غاصب بادشاہ شیطان اسی نفس پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے پہلا سبق دیا کہ اگر شیطان کے قبضے سے اور غصب سے بچانا چاہتے ہو نفس کی کشتی کو تو پھر اس کو توڑ لو، مجاہدے کی لاٹھی سے توڑ لو نفس کو۔ راتوں کو جاگو، نیند کو کم کرو، جاگنا زیادہ کرو، نفس کی کشتی ٹوٹے گی۔ کھانا کم کرو اور فاقہ زیادہ کرو، نفس کی کشتی ٹوٹے گی۔ راتوں کو جاگو، عبادت کرو، نفل پڑھو، اطاعت کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرو، محنت کرو۔ جتنی ریاضت اور مجاہدہ کرو گے نفس کی کشتی شکستہ ہوگی۔ جن کی کشتی نفس کی شکستہ ہو جاتی ہے شیطان ادھر دھیان ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو ٹوٹی پھوٹی کشتی، میں نے کیا لینا، وہ بچ جاتے ہیں۔ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اس نفس کی کشتی کو توڑیں ریاضت کی لاٹھی کے ساتھ، عبادت کی لاٹھی کے ساتھ، مجاہدہ کی لاٹھی کے ساتھ، یہ سلوک ہے۔ اور جب توڑ دیا تو توڑنے میں چونکہ ظاہراً عیب کی بات ہے، فرمایا یہاں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ توڑ دوں، میں نے ارادہ کیا کہ عیبدار کر دوں۔ کیا میں نے ارادہ کیا؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے عیبدار کر دوں۔ جب بچے کو مارا اور اس کی جگہ دعا کی کہ انہیں نیک اور صالح اولاد نعم البدل عطا کر، اور نعم البدل وہ ملا ایک بیٹی جس کی پشت سے 12 انبیاء پیدا ہوئے اس بچے کے بدلے۔ تو جب وہ واقع آیا تو کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب بدل دے، اس بچے کی جگہ نعم البدل عطا کر دے۔ اب عمل ایک ہی شخص کر رہا ہے، کشتی توڑنے والے بھی خضر ہیں علیہ السلام، اور بچے کو قتل کرنے والے بھی خضر ہیں۔ وہاں کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ عیبدار کر دوں۔ بچہ مارا اور اس کے بدلے نیک صالح اولاد طلب کی، تو وہاں عرض کیا فَأَرَدْنَا، فرمایا ہم نے ارادہ کیا، یعنی اللہ اور اپنے آپ کو اکٹھا بیان کیا۔ اور تیسرا مقام آیا یتیموں کی دیوار گرتی ہوئی بچا دی، دیوار جب اس کا ذکر کیا تو اس کے لیے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ یتیم جوان ہو لیں تاکہ ان کا خزانہ چوری نہ ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا ایک ہی مقام ہے، ایک ہی شخص ہے، وہی 3 فعل کرتا ہے۔ ایک مقام پر کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ عیبدار کر دوں کشتی، دوسرے مقام پہ کہتا ہے ہم نے ارادہ کیا، تیسرے پہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ یہ تصوف کے مدارج ہیں، اس سے ولایت کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کشتی کو توڑنا چونکہ اس میں عیب تھا، عیبدار کرنا تھا، تو جو عمل عیبدار کرنے کا تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی، عیب کی بات کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے،
یہ تعلیم تصوف و سلوک ہے. بولیے، عیب کی نسبت اپنی طرف کرو، یہ سلوک و تصوف کی تعلیم ہے. اور بچے کو مارنا نقص کی بات تھی، شر کی بات ہے ظاہراً، اور نعم البدل دعا کے ذریعے لے دینا خیر کی بات ہے. وہاں خیر و شر، نقص اور بھلائی دونوں جمع ہیں. خیر وہاں اردنا کہا، میں اور اللہ نے ارادہ کیا تاکہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو، شر کی نسبت میری طرف. جمع کا صیغہ استعمال کیا. یتیموں کی گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ تعمیر کر دیا، وہاں نیری خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، نیری خیر ہے. وہاں کا فاراد ربک، آپ کے رب نے چاہا کہ ان کی دیوار نہ گرے. تو صیغہ بدلتا چلا گیا. صیغہ پہلے صیغہ واحد متکلم کا تھا، پھر صیغہ جمع متکلم کا تھا، تیسرا غائب کا کر دیا. آپ کے رب نے چاہا کہ ایسا ہو جائے. تو تصوف کا درس یہ ہے کہ انسان ہر عیب کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرے، ہر خرابی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے. جہاں خیر، اچھائی، نیکی آ جائے اسے رب کی طرف منسوب کرے. اور دونوں پہلو ہوں تو خیر کا حصہ اللہ کی طرف، شر کا حصہ اپنی طرف. یہ آداب ہیں. یہ کیا ہیں؟ آداب ہیں.